باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السحرة فإني نسيت الحوت فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا صدق الله العظيم. فلما جاوزا پس جب وہاں سے آگے بڑھ گئے، یعنی دونوں کا حضرت موسیٰ اور اس نوجوان کی بات طے ہو گئی کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کریں گے کہ جہاں پہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہوگی وہاں ہمارا پڑاؤ ہوگا. اب انہوں نے سفر کیا کیا، جاری و ساری کر دیا. فلما جاوزا جب وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے، قال یعنی جب وہ اس جگہ سے آگے بڑھے جہاں انہوں نے رکنا تھا، آگے بڑھ گئے. قال لفتاہ آتنا غداءنا، آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا آتنا لے آؤ غداءنا ہمارا صبح کا کھانا. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت. یعنی جس جگہ پہ انہوں نے کہا نا کہ مجھے بتانا، تو اب کیا ہوا، وہاں پہ آنکھ لگ گئی اور مچھلی اندر چلی گئی. یعنی مچھلی کے وہاں اندر جانے کی، جہاں سے اندر جائے تو وہ علامت تھی کہ وہاں پہ تمہاری ملاقات اس سے ہوگی جو تم سے زیادہ عالم ہے. اب یہ آگے گزر گئے. جب آگے چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا کہ لے آؤ ہمارا کھانا، صبح کا کھانا ہمارا پیش کرو، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہے اور بڑی اس سفر میں مشقت اٹھا. قال اس نے کہا ارأیت، اے کلیم آپ نے ملاحظہ فرمایا، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے. فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں اس کا ذکر کروں. یعنی شیطان نے وہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے بتاتا کہ وہ تو اندر کود گئی ہے، چلی گئی ہے، تو میں بھول گیا ہوں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں. بڑے تعجب کی بات ہے، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ وہ مچھلی وہاں سے دریا میں راستہ بنا گئی اور مجھے شیطان نے یہ بھلا دیا، میں بھول گیا اور میں آپ کو نہیں بتا سکا کہ فلاں مقام پہ مچھلی تو چلی گئی تھی. اب مجھے یاد آیا جب آپ نے کھانا مانگا. قال ذالک، آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے، ما کنا نبغی، جس کی ہم جستجو کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے. فرتدا علی آثارہما قصصا، پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے. فوجدا عبدا من عبادنا، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم. آرام کرنے کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا. کچھ دور پہنچے تو تھکاوٹ اور بھوک نے پاؤں پکڑ لیے. آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ کھانا لائے. اب یوشع کو یاد آیا کہ جب وہ اس چٹان کے نیچے سستانے کے لیے آئے تھے تو مچھلی تو شدان سے نکل کر دریا میں کود گئی تھی، لیکن اس وقت عرض کرنا بھول گئے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا تو سارا ماجرا عرض کر دیا اور آخر میں اپنی بھول کی معافی مانگی. آپ نے سن کر فرمایا وہی تو ہماری منزل مراد تھی، ہم تو اپنی منزل سے آگے نکل آئے. جب وہاں واپس پہنچے تو جس مرد خدا کی تلاش میں نکلے تھے ان سے وہاں ملاقات ہو گئی. حضرت خضر وہاں سفید چادر لپیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام دیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں؟ آپ نے پوچھا آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جس نے تجھے میری طرف بھیجا ہے
اسی نے مجھے بھی بتایا ہے. یعنی جس رب نے تجھے بھیجا ہے تو اس رب نے مجھے بھی بتا دیا. عباد نام میں اضافت شرف و عزت افزائی کے لیے، یعنی ہمارے ان بندوں سے تھا جن کو ہمارے حضور میں قرب کا خاص مقام حاصل ہے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہا اس بندے کو موسیٰ نے هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، بشرطے کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے. قال، اس بندے نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جتنا مجھے صبر ملا ہے آپ صبر اتنا نہیں کر سکتے. وکیف تصبروا، اور صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، علی ما لم تحط به خبرا، اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں، یعنی جس بات کی آپ کو خبر نہیں آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ نے کہا مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی. نیز اس رحمت خصوصی کے علاوہ اسے ایسا علم عطا فرمایا تھا جو عام انسانی ادراک سے بالکل جدا ہے. نہ وہاں مقدمات کو مرتب کیا جاتا ہے، نہ ان میں غور و فکر کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے، خود بخود عقدے کھلتے جاتے ہیں، پردے اٹھتے جاتے ہیں، اور حقائق و مطالب کا انکشاف ہوتا جاتا ہے، اور ذات باری اور صفات باری کی حقیقت پر آگاہی ہوتی جاتی ہے. حضرت موسیٰ اپنی جلالت شان کے باوجود کتنے ادب و احترام سے اپنی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں. ہر طالب کو حضرت کلیم کے اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جب تک دل میں ادب و احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، افادہ اور استفادہ کا سلسلہ بند رہتا ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اپنے سے کم درجہ والے میں کوئی کمال ہو تو اس کے حصول سے بھی باز نہیں آنا چاہیے. حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ علم تکوینیہ کے جو راز مجھ پر منکشف کیے گئے ہیں، ایک صاحب شریعت رسول اس پر سقوط اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے پہلے ہی اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایسے امور واقع ہوں گے تو آپ ضرور اعتراض کریں گے، اور جہاں اعتراض کی نوبت آ جائے وہاں افادہ و استفادہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے صوفیاء کرام نے فرمایا انہو یجب علی المرید ترک الاعتراض علی الشیخ، مرید پر لازم ہے کہ اپنے شیخ پر اعتراض نہ کرے. اللہ